شکریہ سپاہی سالار پاکستان جنرل عاصم منیر، شکریہ پاکستان کے عظیم سائنسدان، شکریہ تمام سیاسی قیادت کا۔ اختلافات کتنے بھی تھے لیکن ملکی دفاع کے لیے پروجیکٹ ہر دور حکومت میں جاری رہا۔ پاکستان کے میزائل نظام سے انڈیا کی گھبراہٹ کی وجہ تو سب کو معلوم ہے، اسرائیلی تشویش کا اندازہ بھی بخوبی ہے، لیکن امریکہ بہادر کیوں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے گھبرا گیا ہے؟ 2 روز پہلے امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیز پر پابندی عائد کی، جس کی زد میں پہلی مرتبہ میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی آیا ہے۔ دیگر کمپنیز میں اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، راک سائٹ انٹرپرائزز اور ایفیلیٹس انٹرنیشنل شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں، جو ہتھیاروں اور ان کے ذرائع ترسیل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے الزام عائد کیا کہ NDC پاکستان کے شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائلز کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے، اور ادارے نے مبینہ طور پر میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل چیسز اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے میں کراچی میں موجود دیگر 3 نجی کمپنیز سے متعلق کہا گیا کہ یہ کمپنیز میزائل پروگرام کے لیے ضروری سامان اور میزائل سے متعلق اشیاء NDC کو فراہم کرنے میں ملوث رہی ہیں۔ تیسرا موقع ہے ناظرین کہ جب پاکستانی میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کے جواب میں پاکستان نے فوری طور پر امریکہ کو 2 ٹوک ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے امریکی اقدام کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی پالیسیز خطے اور اس سے باہر کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک مضمرات رکھتی ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس امانت ہے۔ ملکی دفاع کے ضامن میزائل پروگرام پر اسلام آباد کے دبنگ جواب واشنگٹن کو اس طرح کی امید نہیں تھی، تبھی تو پابندیوں کے 2 روز بعد امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر نے زبانی گولہ باری کرتے ہوئے یہ بیان داغ دیا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے لیس ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا میں اور اس سے باہر اور امریکہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر کا پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ کے مخالفین چین، روس اور شمالی کوریا کا ذکر کرنا پاکستان کو امریکہ کے لیے ابھرتے ہوئے خطرے سے تعبیر دینا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ امریکہ نے ہر مشکل وقت میں اسلام آباد کی مدد کی ہے اور مزید تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایسے میں پاکستان کا ایسی صلاحیت کی طرف جانا جو امریکہ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایسا سخت بیان آنا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پر شکوک کا اظہار کرنا، یہ لہجہ معمول کی بات نہیں ہے۔ ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا ایسی پابندیاں پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے سفارتی اور سیکیورٹی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایسی پابندیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیزوں سے پاکستان پر رتی برابر بھی کوئی اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس سال پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک اداروں اور سپلائرز پر لگنے والی تیسری پابندی ہے۔ اس حوالے سے BBC اردو کی رپورٹ میں ماضی اور ماضی قریب میں لگنے والی پابندیوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ رواں سال ستمبر میں امریکہ نے ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کئی کمپنیز پر پابندی عائد کی تھی، جن کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی میں ملوث ہیں۔ اس سے پہلے اسی سال اپریل میں چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی اکتوبر 2023 میں پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزہ جات اور سامان فراہم کرنے کے الزام میں چین کی 3 کمپنیز پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ اس سے پہلے دسمبر 2021 میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیز پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ پاکستان کا وہ میزائل پروگرام ناظرین جس کا تذکرہ ستمبر 2024 میں امریکی محکمہ خارجہ کی پریس ریلیز میں کیا گیا تھا، اس میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 جس کی رینج 2750 کلومیٹر اور ابابیل جس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے شامل ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستانی میزائلز میں یہ سب سے بہترین صلاحیت والے میزائلز ہیں۔ ابابیل MRV میزائل سسٹم جو دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اس ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہدف کے قریب پہنچنے پر اس کو روکنے یا تباہ کرنے کے لیے میزائل ڈیفنس شیلڈ یا بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہو تو وہ اسے کنفیوز کر سکتی ہے۔ اس کی جو دوسری خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک میزائل میں کئی وار ہیڈز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں، اور ہر وار ہیڈ الگ الگ اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، یعنی ایک تیر اور کئی نشانے۔ یہ میزائل 5 لیئرز والے دنیا کے طاقتور ترین اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس میں ایرو اور آئرن ڈوم سے لے کر ڈیوڈ سلنگ، انٹرسیپٹر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہے۔ یعنی یہاں یہ کہنا بالکل بھی بیجا نہیں ہوگا کہ اسرائیل پاکستانی فوج کے این ریڈار پر ہے۔ امریکی تشویش کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابابیل بنیادی طور پر 3 سٹیج میزائل سسٹم ہے، جس کی ایک بڑی صلاحیت موبائل لانچنگ سسٹم ہے، جو کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں نہ صرف بڑی آسانی سے مختلف مقامات پر کیموفلاج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں بآسانی ایسی جگہ لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن ان کا پتہ نہ چلا سکے۔ ماہرین کے مطابق یقیناً اس سسٹم میں کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے امریکی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ ابابیل بہتر ورژن والے زیادہ بڑے اور ایک ساتھ کئی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ ساتھ ہی امریکہ کو یہ بھی فکر ہے کہ پاکستان امی اسپیس لانچ وہیکل نہ بنا لے۔ پاکستان پہلے سے 2047 اسپیس پروگرام کا ویژن رکھتا ہے۔ نیوکلیئر ڈیٹرنس کے لیے اسپیس پروگرام میں صلاحیتیں حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہدف کو درست نشانہ بنانے اور دفاعی نگرانی وغیرہ کے قابل بناتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ پاکستان فوجی اور سویلین مقاصد کے لیے اپنا اسپیس وہیکل لانچ کر سکتا ہے، جس سے اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ امریکی پابندیوں کی حکومت اور پی ٹی آئی سمیت تقریباً تمام ہی جماعتوں نے کھل کر مذمت کی ہے، لیکن کچھ ان میں ہی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نہ صرف اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا بلکہ اسے خیر مقدم بھی کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے کزن ہیں اور پی ٹی آئی کے امریکہ کے سابق صدر ہیں سجاد برقی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ یہ پابندیاں تو بس شروعات ہیں، اب یہاں ناظرین سوال یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کے لیے اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ ریاست کو بھی داؤ پر لگانے سے باز نہیں آتے ہیں، اپنے سیاسی مفاد کے لیے، ملکی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے بلکہ ریاست کا ساتھ دینے کا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں، حکومتی ترجمان ہیں برائے قانونی امور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سید محمد علی صاحب تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمان پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ جو پابندیاں آئیں، سینکشنز آئے اور اس کے بعد پھر ایک ہمارے سامنے ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جائے گی کہ جو خدشات ہیں امریکہ کو اسے دور کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل، کسی ملٹی لیٹرل اس پہرائے میں نہیں، ایک بائی لیٹرل پہرائے میں سینکشنز کا جو اطلاق کیا ہے یا لگانے کی کوشش کی گئی ہے، لگائی گئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک عمل ہے۔ میں کہوں گا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک پروگرامز ہیں آف کورس ریجنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے، ریجنل نارمز کو دیکھتے ہوئے، اور ہماری جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے یا جو پہلو ہیں اس کو جانچتے ہوئے، بھانپتے ہوئے، اینڈ اسپیسیفکلی جو ساؤتھ ایشین ریجن میں اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے اوپر تو ایک بڑا جو ہے ان کو اجازتیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو کچھ کہا بھی نہیں جاتا۔ ان کی جو میزائل رینجز ہیں وہ 10,000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی رینج وہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ امریکہ یا ان کے میزائلز کا خدا نہ خواستہ رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہوگا، یہ بڑا سراسل جو ہے میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے، اور ایک ڈسکریمنیٹری جو ایک طریقہ اپنایا گیا ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ فارن آفس نے بالکل ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم سب نے بھی حکومت کی طرف سے بھی بڑی ایک اسٹرانگ، دفتر خارجہ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے یہ یقین دلایا جائے گا امریکہ کو کہ جو ان کے خدشات ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ خدشات کا جو فورم ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہماری ایسوسیشن ہے، ان کو اگر کوئی ایسی بات ہے تو خدشات ان کو ظاہر کرنے چاہیے۔ امریکہ نے ون سائیڈڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امریکہ اس طرح کی سینکشنز کا اطلاق کر چکا ہے اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا، زیرو
اس کا افیکٹ ہوگا. یہ تو بالکل یہ تمام لوگ ہی اور جو ماہرین ہیں اس معاملے میں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اچانک سے اس طرح کے سینکشن بھی آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بد اعتمادی کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کس کا لہجہ ہے امریکہ کے لہجے میں؟ اس کو کسی سیاسی تناظر میں نہ دیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں اور وہ 20 تاریخ کو اپنا حلف بھی اٹھائیں گے اور انہوں نے اپنے جو انوائے نامزد کیے ہیں اور ابھی بڑی بازگشت چلی کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو رہا کر دو. اب پاکستان ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا اپنا ایک عدالتی نظام ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جس کسی نے اگر رہائی لینی ہے پاکستانی عدالتی نظام سے اسے وہیں پہ اپنی انوسنس کو پروو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کی ڈکٹیشن پہ پاکستان کہے جی کہ بالکل ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے. ایسا نہیں ہوگا, نہ ایسا ہو سکتا ہے. صاحب ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی پیرائے میں نہ دیکھا جائے تو یعنی یہ کسی بھی طریقے سے اس کو پی ٹی آئی کی طرف جو لنک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا پرووک کیا کہ اس کے بعد یہ سینکشنز ہماری طرف آ رہی ہیں تو آپ اس کو یکسر مسترد کر رہے ہیں؟ میں پرووکیشن کی حد تک تو ضرور کہوں گا کیونکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پرووک کرنے کی. وہ آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ہو, آئی ایم ایف کو خط ہو, ریزولوشن 901 ہو ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے, یا دیگر یو این کا ورکنگ گروپ ہو, یا جو فورمز ان کو ملے یا نظر آئے, انہوں نے بالکل اپنا مدعا وہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی. جھوٹا تھا سچا تھا یہ بات کی باتیں ہیں, لیکن خدشات ان کے اپنے ہیں. دیکھیں پرووکیشن تو ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پرووکیشن, لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی اپنی پارٹی سے, میں اس لیے سیاسی تناظر میں یہ نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی تناظر میں شاید اس کو نہ دیکھیں یا تھوڑا لائٹلی اس کو دیکھا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کو, کچھ لوگوں نے, چند لوگوں نے کنڈیم کیا, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آفیشیل یو ایس اے سے جو ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے. ساجد برقی صاحب جو ہے بالکل وہ بھی کر رہے ہیں, ذوالفقار صاحب الگ بات کرتے ہیں, زلفی بخاری صاحب یا پھر اپنی ہی پارٹی میں اتنی گومگو کی کلیئر کر دینا سر کہ اب یہ جو سینکشنز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی معاملے سے. دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, یہ تو ابھی دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی طرف سے پرووکیشن ہوئی ہے, اگر ان کی طرف سے لابینگ ہوئی ہے, جو کہ متواتر طور پہ جی بالکل کنسیڈر ہو رہے ہیں یہ تمام تر معاملات, کہ اگر پرووکیشن اور لابینگ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یا ان کے کسی فورن ایجنٹ نے امریکہ میں کی ہے تو وہاں پہ اس کو دیکھا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ماضی میں جس طرح کی انہوں نے لابینگ کی ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور ایک فیکٹ ہے جس کو ڈینائی نہیں کر سکتی آپ, یا پاکستانی قوم ڈینائی نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر جو طے کیا جا رہا ہے اس سفر کو بھی پاکستانی اور قوم اور عوام کو دیکھنا چاہیے. اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ امریکہ جائیں اور وہاں پر جا کے جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ انوائز کا جو ہے انڈر ڈسکشن ہے. ابھی عافیہ صدیقی صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے ہماری آلریڈی انوائے گئی ہوئی ہیں, بشرا انجم بٹ صاحبہ سینیٹر ہیں اور وہ وہاں پہ امریکہ میں جا کے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, یہاں پہ عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم نے کانفیڈنس ایک دوسرے کا انسٹل کرنا ہے, دونوں ممالک نے, ان کے کچھ اگر وفود آئیں یا آنا چاہیں بالکل ہم اس کو بھی دیکھیں گے. یہاں پہ بھی ہم اس ریلیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کس طرح بحال کر سکتے ہیں یا اس اعتماد کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں. تو یہ کم از کم ضرور ہے, اور یہ انڈر ڈسکشن بھی ہے کہ یہاں سے پارلیمنٹیرینز کا وفد بھی اگر جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ریزولوشنز ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں جو پاس ہو رہی ہیں جو کہ حقائق سے برعکس ہیں, حقائق کے منافی ہیں, تو ان کو ایڈریس کرنا جو ہے پارلیمنٹری فورمز بھی ان کا استعمال کیا جائے. بالکل ٹھیک.